یہ سنا مکی آپ نے مارکیٹ سے لے لینی ہے پنسا اسٹور سے. نمبر 2 ہے جی یہ سونف ہے. ٹھیک ہے, سونف آپ مارکیٹ سے لے لیں پنسا اسٹور سے. نمبر 3 اجوائن ہے. یہ 3 چیزیں برابر وزن مکس کر لینی ہے. یہ جو سنا مکی ہے نا, اس میں سے تنکے نکال لینے, صرف پتے یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے تنکے کیوں نکالنے ہیں؟ اس کے تنکے اس لیے نکالنے کہ یہ پیٹ میں مروڑ پیدا نہ کرے. کام کریں گے, کام کریں گے. دیکھیں میں کمپرومائز نہیں کرتا, یہ نہیں کہ ہم نسخہ سستا بتا دیں کام نہ کرے, کیا فائدہ اس کا. آپ تو پروفیسر بھی. فائن پاؤڈر کر لیں. اس کی جو چائے والی آدھی چمچ جو ہے نا, آدھی چمچ کافی, آدھی چمچ رات کو سوتے وقت آپ کھا کے اوپر سے نیم گرم پانی پی لیں. اگر پرانی بھی قبض ہو جس میں جو آنتوں کے اندر پلپ بن جاتے ہیں, آنتوں کے اندر سوائلنگ ہو جاتی ہے, انفیکشن ہو جاتا ہے, حالانکہ السر تک, کینسر تک معاملات پہنچ جاتے ہیں آنتوں کی سوزش کی وجہ سے, یہ ساری ٹائپ کے اوپر بہترین اور شاندار کام کرے گی. تو یہ کتنے کا پڑ جاتا؟ یہ جی 1 ہفتے کا زیادہ سے زیادہ یہ آپ 300 کا نسخہ بن جائے. نارمل جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ایک خاص طور پہ مرض رہتی ہے قبض کی, جی, یا اس کے ساتھ ان کے معدے کے مسائل رہتے ہیں. جی جی, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کوئی اس کا آج تک مجھے نہیں نظر آیا کہ کوئی پراپر حل ہے. جو بندہ تقریباً باہر کے کنٹری میں 2-4 سال گزار لینا, خاص طور پہ سعودی عربیہ, دبئی میں, تو اسے تو یہ کنفرم ہوتا ہی ہوتا ہے. جی, تو آپ کیا کہتے ہیں, اس کو کوئی حل ہے؟ ان کی پریشانی دور ہو سکتی ہے؟ بالکل جی, پریشانی دور ہو سکتی ہے. سب سے پہلے یہ کہ جو میدے کا امراض ہے, میدے کا مرض ہے کون سا؟ میدا اور کانسٹیپیشن. کانسٹیپیشن ایک الگ چیز ہے, میدے کے امراض ایک اور ہے. یعنی میدے کے امراض میں آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ کو ایسڈ ریفلیکس ہوتا ہے, جلن ہوتی ہے, تیزابیت ہوتی ہے, کھانے کے بعد جو ہے نا وہ کھٹے میٹھے ڈکار آتے ہیں, یا ایسڈ ریفلیکس, منہ میں کھٹا میٹھا پانی آ جاتا ہے, یا میدے میں درد ہوتا ہے, میدے میں السر ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا نا میدے کے امراض. تو ہم لوگ کانسٹیپیشن کی بات کرتے ہیں, اس کا بتائیے مجھے. جی, کانسٹیپیشن کے لیے یعنی جو قبض ہے, قبض کو حکمہ متقدمین نے ام الامراض کا نام دیا گیا, یعنی تمام مرضوں کی ماں ہے. اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ تندرست نہیں ہیں. یہ ساری مرضوں کی ماں ہے. اسی سے پھر آپ کو بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے, اس سے آپ کو شوگر بھی ہو سکتی ہے, اس سے آپ کو معدہ بھی خراب ہو سکتا ہے, اس سے آپ کو پنڈلیوں میں, ایڑیوں میں, پاؤں میں درد بھی ہو سکتی ہے, اسی سے آپ کو معدے کے مسائل, اسی سے آپ کو جگر کے مسائل. یعنی صرف ایک قبض ہونے کی وجہ سے آپ کو سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک ام المرض کا نام دیا گیا, یعنی تمام مرضوں کی ماں ہے جو قبض ہے. تو وجوہات کیا ہے اس کی بڑی کامن سی وجہ ہے. یہ جس طرح یہ بیماری بہت کامن ہے, اس کی وجہ بھی بہت کامن ہے. کیا؟ یہ لائف سٹائل, ہمارا لائف سٹائل. ایک تو ہم پانی کم پیتے ہیں, ایک پانی ہم غلط ٹائم پہ پیتے ہیں. صحیح ٹائم پانی پینے کا کون سا ہے؟ جو دیکھیں نا, پانی پینے کا جو صحیح ٹائم ہے نا, ہم جب ہم نے کھانا ہے, کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ بعد. ہم تو کھانا کھانے کے بعد پھر 2 گلاس پیتے ہیں. نہیں, وہ شروع میں جو کہتے ہیں نا وہ سونا ہے, درمیان میں چاندی ہے, اور پھر آخر میں وہ پتہ نہیں بادشاہ وزیر جیسی وہ جو کہاوتیں ہیں نا, یہ صرف کہاوتیں ہی ہیں. جو اگر آپ نے تندرست رہنا ہے تو آپ نے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا ہے, یا کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد پانی پینا ہے. کھانے کے دوران آپ نے پانی نہیں پینا. ہاں, اگر آپ کو زیادہ ضرورت پڑے گی تو آپ چائے کی طرح 1-2 سپ لے سکتے ہیں کھانے کے دوران. ورنہ یہ نہیں کہ آپ نے جب آپ کے پاس کھانا آیا تو آپ نے یک ٹھنڈا پانی 1-2 گلاس گڑام اندر, اور پھر درمیان میں بھی آپ نے درمیان 2-3 روٹیاں کھا کے درمیان میں بھی آپ نے 1-2 گلاس یک ٹھنڈے پانی پینے, اور پھر آخر میں بھی یک ٹھنڈے پانی نہ ملے تو ہم کولا مشروبات پیتے ہیں. تو آپ نے بیڑا گرک تو آپ نے میدے کا اور اپنی آنتوں کا خود کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے, یعنی جو پانی ہے نا وہ صحیح وقت پہ پینا ہے, اور بغیر زیادہ ٹھنڈا نہیں پینا. یعنی گھڑے جتنا ٹھنڈا آپ کر لیں, یعنی کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد, اور ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان جو 6 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے اس میں آپ 10-12 گلاس اپنے پانی پورا کر لیں. پروفیسر صاحب کوئی ایسا حل بتائیے کہ آپ کو جتنے باہر بیٹھے پاکستانی دعائیں دیں. اس کا حل بہترین یہ ہے کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے, اور ایک نسخہ میں بتاؤں گا, پانی آپ پراپر پئیں. ایک نسخہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ, وہ نسخہ آپ کسی بھی پنسا اسٹور سے لے لیں گے تو وہ انشاءاللہ یہ میدے کے اور جو گیس ہے, یہ قبض ہے, کانسٹیپیشن ہے, ان سارے مسائل سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب بتائیے گا پھر اس کا نسخہ کیا ہے؟ دیکھیں نہیں, کانسٹیپیشن ہے نا یہ بہت کامن ہے, اور اس کا نسخہ جو ہے نا وہ بہت شاندار میں آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے بتانے جا رہا ہوں. اور یہ میرا بارہا کا مجرب ہے اور صدیوں پرانا یہ نسخہ ہے, اور یہ میرا صدری نسخہ, اور یہ ایک میرا راز ہے جو میں اپنے مریضوں 20 سال کے کریئر میں. بالکل جی, بالکل. یہ 3 چیزیں ہیں ٹوٹل.
میں نے یہ 3 چیزیں اور بڑی جب نسخہ بتاتے ہیں نا تو لوگ پھر بعد میں یہ تو ہمیں پتا ہے، یہ نہیں پتا سب کو ہوتا ہے، لیکن کس وقت کتنا استعمال کرنا ہے یہ کوئی جانتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جی۔ ایک ہے جی سنا مکی، اسے سنا مکی بولتے ہیں، سنا سکری بھی بولتے ہیں، اور یہ سینا مکی کے نام سے مارکیٹ سے پنساس اسٹور سے بڑی آسانی سے آپ کو مل جائے گی، اور یہ آپ نے سنا مکی لے لینی ہے۔ نمبر 2 یہ سونف ہے، پینل سیڈ سونف ہے، اور نمبر 3 یہ جی اجوائن ہے، اجوائن ہے۔ یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ یہ جو سنا مکی ہے، یہ کہاں سے ملے گی سنا؟ یہ سنا آپ کو 50 اسٹور سے ملے گی بھائی۔ جو آپ سنا پوچھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، یہ سنا مکی ہے، اور یہ اصل میں مکی کیوں کہتے ہیں، یہ مکے میں ہوتی ہے۔ اچھا ہاں جی، اس لیے اسے سنا مکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہماری ادھر سنا سکری ملتی ہے، تو یہ آپ نے سنا مکی لے لینی ہے۔ 50 تو نہیں ہے، نہیں بہت سستی ہے بھائی۔ ہمارے جتنے بھی نسخے انشاءاللہ بہت سستے ہوں گے لیکن شاندار ہوں گے، کام کریں گے۔ دیکھیں میں کمپرومائز نہیں کرتا، یہ نہیں کہ ہم نسخہ سستا بتا دیں کام نہ کرے، کیا فائدہ اس کا؟ آپ تو پروفیسر بھی ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، جی جی، اگر آپ اس طرح کا پھر ڈیلیور کریں گے تو بچے نہیں دیکھیں جی، یہ زندگی ہے نا، جو یہ دنیا ہے فانی، اس نے فنا ہو جانا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے اگر کسی کو کوئی اچھی ٹپس دی ہے، کوئی ہیلتھ ٹپس، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے دعائیں دینی ہے، جولیاں اٹھا کے دعائیں دینی ہے صاحب کو، آپ کو بھی، مجھے بھی۔ اور یہ سنا مکی آپ نے مارکیٹ سے لے لینی ہے 50 اسٹور سے۔ نمبر 2 ہے جی یہ سونف ہے، ٹھیک ہے، سونف آپ مارکیٹ سے لے لیں 50 اسٹور سے۔ نمبر 3 اجوائن ہے۔ یہ 3 چیزیں برابر وزن مکس کر لینی ہے۔ سونف یہ جو سنا مکی ہے نا، اس میں سے تنکے نکال لینے، صرف پتے یوز کرنے ہیں۔ اس کے تنکے کیوں نکالنے ہیں؟ اس کے تنکے اس لیے نکالنے ہیں کہ یہ پیٹ میں مروڑ پیدا نہ کرے، ٹھیک ہے، وٹ نہ ڈالے، اس کے صرف پتے یوز کرنے ہیں، سنا مکی کے، اجوائن اور جو سونف ہے۔ یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے، یہ بالکل فائن پاؤڈر کر لیں۔ تو اس کی جو چائے والی آدھی چمچ جو ہے نا، آدھی چمچ کافی، آدھی چمچ رات کو سوتے وقت آپ کھا کے اوپر سے نیم گرم پانی پی لیں رات کو سوتے وقت، اور ایک ٹائم ہی کافی۔ اگر کسی کو کانسٹیپیشن زیادہ ہے تو وہ صبح شام استعمال کر لے، تو انشاءاللہ اس سے اس کی کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جائے گی۔ اس سے کتنی پرانی قبض ہوگی تو وہ کلیئر ہو جائے گی؟ دیکھیں جو قبض جو ہے نا، وہ اگر پرانی بھی قبض ہو، جس میں جو آنتوں کے اندر پلپ بن جاتے ہیں، آنتوں کے اندر سوائلنگ ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، حالانکہ السر تک، کینسر تک معاملات پہنچ جاتے ہیں آنتوں کی سوزش کی وجہ سے، یہ ساری ٹائپ کے اوپر بہترین اور شاندار کام کرے گی۔ تو یہ کتنے کا پڑ جاتا؟ یہ جی 1 ہفتے کا، زیادہ سے زیادہ یہ آپ 300 کا نسخہ بن جائے گا۔ 300 کا؟ تو یہ کب تک کھاتے رہنا ہے مریض نے؟ دیکھیں جی، اگر وہ پرہیز کے ساتھ کھائے گا تو 1 مہینہ کافی ہے۔ 1 مہینے کے اندر؟ 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ اس کے آنتوں کے تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر انجیر اور زیتون اور کھجور کا استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کا امیون سسٹم بھی بوسٹ ہوگا اور اس کی امیونٹی بھی بڑھے گی اور آنتوں کے مسائل جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے فائبر کا لازمی استعمال کرنا ہے، فائبر والی غذائیں لازمی کھانی ہیں۔ آپ نے جنک فوڈ وغیرہ، پیزا، برگر، شوارما، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو کانسٹیپیشن ہے یا آنتوں کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔